وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کے وقت میں انسان قرآنی آیات، احادیث، اذکار وغیرہ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، پیج سے مٹا سکتا ہے، موبائل سے دور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو انسان قرآنی آیات کو، احادیث کو اور اذکار شرعیہ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل اس پر حدیث ہے جو کہ بخاری کے اندر ہے 3184 نمبر پہ، مسلم کے اندر ہے 4731 نمبر پہ۔ واقعہ ہے صلح الحدیبیہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ صلح الحدیبیہ میں مشرکین نے اپنا سفیر مقرر کیا جس کا نام تھا سہیل ابن عامر کہ وہ صلح میں جو باتیں ہیں وہ لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ اکتب بیننا و بینک کتابا، ہمیں آپس میں ایک خط لکھنا چاہیے۔ کاتب کو بلایا گیا اور کاتب تھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکتب بعد بسمک اللہم، یہ لکھیں کہ بسمک اللہم یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں، اور پھر لکھیں ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ وسہیل ابن عمر، کہ اس پہ لکھیں یہ جو کاغذ ہے اس پہ فیصلہ کیا ہے، متحد ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے، اور سہیل ابن عمر جو کہ مشرکین کا سفیر ہے۔ سہیل ابن عمر نے اعتراض کیا واللہ لو نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو گھر سے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے کیوں منع کرتے؟ آپ ایسا لکھیں کہ وَاکْتُب مَا محمد ابن عبداللہ، کہ لکھیں کہ یہ جو ہے کاغذ جو ہے اس پر فیصلہ کیا ہے محمد جو کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح سہیل جو کہ عامر کا بیٹا ہے۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں کبھی اسے نہیں مٹاؤں گا۔ آپ سے سب نے فرمایا کہ مجھے بتائیں میں مٹا دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا جو کلمہ تھا وہ مٹا دیا۔ اب یہ حدیث بالکل کھلی ڈھلی دلیل ہے اس بات پر کہ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو ضرورت کے وقت میں قرآنی آیات کو مٹانا اور مسح کرنا، اس میں شرعاً کوئی محظور اور ممانعت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 7 کے لگ بھگ مصاحف تھے، مختلف صحابہ کرام نے لکھے ہوئے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ امت کے درمیان اختلاف نہ پڑے، عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک مصحف رکھا جائے گا اور اس کے سوا جتنے بھی مصاحف ہیں انہیں جلایا جائے گا، اور پورے صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا، دوسرے مصاحف کو جلایا گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لکھا گیا تھا اسے برقرار رکھا گیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر عثمان رضی اللہ عنہ ان مصحفوں کو نہ جلاتے تو میں جلا دیتا۔ دلیل ہے کہ جس وقت میں عذر ہو، جس وقت میں انسان مجبور ہو، ان کے ڈیلیٹ کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسری دلیل اس حوالے سے جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب علماء کا تقریباً یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک انسان کاغذ پہ قرآنی آیات لکھیں یا کسی پلیٹ میں قرآنی آیات لکھیں، اور ان آیتوں کو لکھنے کے بعد انہیں اگر پانی میں یعنی قرآنی آیات کا جو خط ہے اسے یعنی کہ ختم کیا جائے، دھویا جائے اسے، تو جائز ہے۔ ظاہر بات ہے کاغذ کے اوپر قرآن کریم کی آیت لکھی ہے، لیکن چونکہ بیمار کے لیے اس پہ وہ آیتیں لکھی گئی ہے تو اس کا جو خط ہے اسے مٹانا چاہیے، تو اس کا مٹانا جائز ہے۔ یہ چیز امام نے قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد چوتھی جلد 170 نمبر پیج پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ سلف کی ایک بہت بھاری جماعت اس موقف پر ہے کہ قرآنی آیتیں جو ہے وہ کاغذ پر لکھی جائیں گے اور اس کے بعد پھر انہیں پانی میں بھگویا جائے گا اور پھر بیمار کو پلایا جائے گا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی شاگرد ہے، فرماتے ہیں کہ لا باس ان یکتب القرآن ویغسلہ ویسقیہ المریض، کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کریم کی آیتیں لکھی جائے، پانی میں ڈالا جائے اور اس کا اثر جو رنگ کا اثر ہوتا ہے کلر کا وہ ختم کیا جائے۔ اور یہ ابو قلابہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
کے دربار میں ایک انسان حاضر ہوا اور کہا کہ ان کی بیوی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ولادت میں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں بتائی کہ یہ ان پر قرآن کریم کی ان آیتوں کو لکھیں، پھر پانی میں انہیں ڈال کر اور بیمار کو پلایا جائے۔ کافی یعنی کہ لمبا مسئلہ ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے قرآن کریم کی آیتوں کو ڈیلیٹ کرنے کی یا حدیث کو ڈیلیٹ کرنے کی تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں مجبوری ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم قرآن یا حدیث کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔